بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس مخصوص اور اہم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ مطہر اور معظم آیات کلام الہی کے 5ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ المائدہ کی 2 مسلسل پہم باہم بلا فصل 16ویں اور 17ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کا پروردگار عالم انسانیت اور جہان بشریت سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے نظام ہدایت کے تعلق سے تمہاری رہبری کے حوالے سے اور تمہاری پیشوائی کے تعلق سے 2 رہبروں کا انتظام کیا ہے، 2 پیشواؤں کا اہتمام کیا ہے اور 2 ہادیوں کو 2 رہبروں کو تمہارے لیے مہیا کیا ہے، تیار کیا ہے، منتخب کیا ہے، مقرر کیا ہے، معین کیا ہے۔ عالم انسانیت کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہے، نجات کی ضرورت ہے اور سیدھے راستے کی ضرورت ہے۔ لہذا اللہ نے یہ انتظام فرمایا، یہ اہتمام فرمایا، یہ سسٹم قائم کیا اور یہ نظام اپنی طرف سے برپا فرمایا، اور اس طرح
قرآن مجید میں اعلان کیا کہ قد یقیناً بلا شک بلا شبہ بلا تردد تمہارے پاس تمہاری طرف تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری رہبری کے لیے تمہاری رہنمائی کے لیے اور تمہاری پیشوائی کے لیے تمہارے صراط مستقیم کے اہتمام کے لیے ہماری بارگاہ سے ہماری جناب سے ہمارے دربار سے ہماری طرف سے ہماری جانب سے دو رہبر آئے ہیں، دو پیشوا آئے ہیں، دو صداقتیں، دو سچائیاں اور دو حقیقتیں آئی۔ پہلی حقیقت کا نام ہے نور، جو ہماری بارگاہ سے آیا۔ پہلا رہبر، اس کا لقب، اس کا نام، اس کی پہچان، اس کی شناخت، اس کا ذکر، اس کا تذکرہ اور اس کا ٹائٹل اور اس کی صفت قرآن نے بیان کی ہے نور۔ وہ تمہارا پہلا ہادی نور ہے، وہ کتاب مبین۔ اور دوسرا ہادی، دوسرا رہبر، اس کا نام کتاب مبین ہے۔ کتاب مبین کا مطلب کھلم کھلا کتاب، واضح ترین کتاب، مفصل کتاب، ظاہر بظاہر کتاب، چمکتی ہوئی کتاب، روشنی دیتی ہوئی کتاب، اجالے بکھیرتی ہوئی کتاب، تجلیہ دیتی ہوئی کتاب، تنویر دیتی ہوئی کتاب، ضیاء پاشیاں کرتی ہوئی کتاب اور انسانی دماغوں کو جگمگ کرنے والی کتاب، انسانی قلوب کو روشنی عطا کرنے والی کتاب۔ اللہ نے دو چیزیں بھیجی، دو رہبر، دو رہنما، دو پیشوا، دو ہادی، دو قائد، دو لیڈر اور دو ذمہ داران حیات۔ پہلے ہادی کا نام نور بتایا اور دوسرے ہادی کا نام کتاب مبین بتایا۔ یہ دونوں برابر سے اللہ کی طرف سے آئے، من اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے گھر سے آئے۔ اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے، پہلے ہی قدم پر، پہلے ہی اسٹیپ پر، پہلی ہی منزل پر اللہ نے اپنی سیرت، اپنی سنت، اپنا قانون، اپنی روش، اپنا انداز، اپنا طرز، اپنا ڈھنگ اور اپنا قانون واضح کر دیا، ظاہر کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ یعنی رہبر وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، وہ نہیں ہوتا جس کو بندے بنائیں۔ بندے رہبر نہیں بناتے، مخلوق کی طرف سے رہبر نہیں آتا ہے۔ من اللہ، از جانب خدا، من جانب اللہ، فرام گاڈ، اللہ کی طرف سے رہبر آتا ہے، اللہ کے گھر سے رہبر آتا ہے۔ رہبر بنانا اللہ کا کام ہے، رہنما بنانا اللہ کا کام ہے، ہادی بنانا اللہ کا کام ہے۔ یہ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ کوئی پردھانی کا الیکشن نہیں ہے کہ ووٹ ڈال کے جس کو اکثریت کے ساتھ آگے بڑھا دو وہ پردھان بن جائے۔ ہادی پنچایتوں سے نہیں بنتا، اللہ کے اقتدار کی بنیاد پہ بنتا ہے، پروردگار عالم کے علم کی بنیاد پہ بنتا ہے، اس کے انتخاب کی بنیاد پہ بنتا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلے ہادی کا نام نور ہے اور دوسرے ہادی کا نام کتاب مبین ہے۔ تو یہ تو ذہن میں آ گئی ہوگی بات کہ دو رہبر آئے ہیں اور دونوں رہبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے آئے ہیں۔ بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، بندوں کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، نہ ان کا تعاون ہے، نہ ان کی استبداد ہے، نہ ان کی شرکت ہے، نہ ان کی رائے دہی کا کوئی یہاں پر مقام ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پہلا رہبر نور ہے اور دوسرا رہبر کتاب مبین ہے۔ ترجمہ کرنے والوں نے 73 کے 73 فرقوں نے جب ان دونوں لفظوں کا ترجمہ کیا تو بڑا خوبصورت انتظام کیا، بڑی چالاکی سے کام لیا۔ آپ 73 کے 73 فرقوں کے قرآن منگا لیجئے، سب نے ترجمہ کیا۔ نور کے نیچے بریکٹ میں، قوسین میں، توجہ کیجئے گا، کوما میں
سب نے نور ہی لکھا، یعنی نور کا ترجمہ نور ہی کیا۔ اللہ کی طرف سے نور آیا، نور آیا، نور آیا۔ 73 کے 73 فرقوں نے نور کا ترجمہ نور ہی لکھا، لیکن جب کتاب مبین پہ آئے تو سب نے لکھا قرآن مجید۔ توجہ چاہ رہا، نور کا ترجمہ کوئی نہیں کر پایا، اس لیے کہ ترجمہ ہوتا ہے اصل لفظ کا جانشین، تو جب نور کے لفظ کا جانشین تم نہیں بنا سکتے تو جو مجسم نور ہو اس کی جگہ پر تم کسی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھ جائے گا محمد و آل محمد پر۔ بہت اہم منزل فکر کی طرف آپ کے ذہنوں کو جانا ہے۔ نور کا ٹرانسلیشن، نور کا ترجمہ سب نے نور ہی کیا۔ 73 کے 73 فرقے، اس میں ہمارا فرقہ بھی ہے، سب نے نور، اللہ کی طرف سے نور آیا، نور آیا، نور آیا۔ لیکن جب کتاب مبین کی باری آئی تو سب نے ترجمہ لکھا قرآن مجید، قرآن مجید، قرآن مجید۔ ارے بھائی، اگر کتاب مبین کا ترجمہ کیا تم نے تو نور کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ پہلی بار معلوم ہوا جیسے مسلمانوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہو، ایک جز کا ترجمہ انہوں نے کر دیا اور ایک جز ہمارے لیے چھوڑ دیا۔ انہوں نے ترجمہ کیا کتاب مبین کا قرآن مجید، تو اب ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم نور کا ترجمہ کریں۔ توجہ چاہ رہا، تو اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے گروہ مردوں، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، اے ہیومن بینگ، اے فرزندان آدم، اے گروہ بشریت، اے جماعت آدمیت، اے لشکر انسانیت، ہماری طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے ایک علی آئے ہیں اور ایک قرآن آیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، علی آئے ہیں اور ایک قرآن آیا ہے۔ اب جب ہم نے نور کا ترجمہ علی کیا تو مسلمان پریشان ہو گیا، مسلمان حیران ہو گیا، اس کو تکلیف ہونے لگی، الجھن ہونے لگی، تشویش ہونے لگی، پیچ و تاب کھانے لگا، اکڑنے لگا، جکڑنے لگا، اور اپنے آپ کو غصے میں سما نہیں پا رہا ہے، اپنے آپ کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے علی کیسے ترجمہ کر دیا نور کا؟ نور کا ترجمہ علی کیسے ہے؟ آپ کو تو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ پر آپ کو علی نظر آتے ہیں، جو بھی دیکھو اچھا لفظ وہاں پر آپ علی کو چسپاں کر دیتے ہیں۔ رہبر کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں علی، رہنما کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں علی، ہاتھی کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں علی، آپ کہتے ہیں نجات والا علی، آپ کو ہر جگہ پر علی نظر آتا ہے۔ پہلا قاری علی، پہلا نور علی، راکب دوش رسول علی، قصیب نارو جنہ علی، علی نظر آتا ہے، ہر جگہ پر علی نظر آتا ہے۔ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ بھئی، یہ اعتراض آپ کا اچھا ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ہمیں علی کے علاوہ کوئی نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری آنکھیں اتنی پاکیزہ بنائی ہے کہ علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اور جو جا رہا ہے بس صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علی کے علاوہ ہر موقع پر، ہر محل پر، ہر عنوان سے، ہر جہد سے، ہر سمت سے، ہر کیفیت سے، ہر حیثیت سے آپ کو علی نظر آتے۔ ارے بھائی، برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اس میں تپنے کی کیا بات ہے؟ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم نے نور کا ترجمہ علی کیا، کس بنیاد پر کیا؟ کس بیس پر کیا؟ کس سند پر کیا؟ کس دلیل پر کیا؟ کس حقیقت پر کیا؟ آپ کو جواز کیا ہے؟ آپ کو رائٹ کیا ہے؟ آپ کو حق کیا ہے کہ آپ نور کا ترجمہ علی کریں؟ تو اگر ہم پلٹ کے پوچھ لیں آپ کو رائٹ کیا ہے، آپ کو حق کیا ہے، آپ کو یہ پاور کس نے دی ہے کہ آپ کتاب مبین کا ترجمہ قرآن مجید کریں؟ آپ نے قرآن مجید کیوں کیا؟ کتاب مبین کا ترجمہ
کہ بھئی اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ تو اندر اسٹوڈ ہے، ہر ایک کے ذہن میں رچی بسی بات ہے کہ قرآن ہی اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے کہا میری طرف سے 2 ہادی آئے ہیں، یعنی میرے گھر سے 2 ہادی آئے ہیں، تو قرآن اللہ کے گھر سے آیا ہے نا۔ اب قرآن ہی سر پہ رکھ کے قسم کھا کے بتا، 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، 558 رکوع ہیں، 720 منزلیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، توجہ کیجئے گا، 2,65,000 الفاظ ہیں۔ تو نے کوئی الفاظ اللہ کے گھر سے آتے دیکھا؟ کوئی آیت اللہ کے گھر سے آتے دیکھی؟ کوئی سورہ اللہ کے گھر سے آتے دیکھا؟ کوئی پارہ اللہ کے گھر سے آتے دیکھا؟ کوئی رکوع اللہ کے گھر سے آتے دیکھا؟ جبرائیل کو لاتے دیکھا؟ فرشتوں کو لاتے دیکھا؟ نزول دیکھا؟ اترتے ہوئے دیکھا؟ کس نے تجھے بتایا کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا ہے؟ اللہ کے گھر سے آیا کہ یہ تو عقیدہ ہے، یہ تو ایمان ہے، یہ تو اپنا ایقان ہے، ذمہ داری ہے، واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے، دیو ہے، یہ 100% شیور ہے کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا ہے، اللہ کے گھر سے آیا ہے، اللہ کے گھر سے آیا۔ تو اگر ہم نے نور کا ترجمہ علی کر دیا تو پریشانی کیا ہے؟ قرآن آتے نہیں دیکھا، آیت آتے نہیں دیکھی، پارہ آتے نہیں دیکھا، اللہ کے گھر سے قرآن کا ایک جز آنے نہیں دیکھا، اور پھر مان رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا۔ اور علی وہ ہے کہ جس کے لیے دیوار کو تھکتے دیکھا، دروازہ بنتے دیکھا، علی کو آتے دیکھا۔ اور جو چاہ رہا ہے اور فرمایا تو بتا دیجیے آپ توجہ کریں۔ سلامت رہے، شاد و آباد رہے۔ یہ من اللہ جو کنڈیشن ہے نا، شرط ہے نا، اللہ کے گھر سے کسی کو آتے دیکھا سوائے علی کے؟ توجہ جا رہا فرمائے، علی کو آتے دیکھا، اللہ کے گھر سے صرف علی آئے ہیں، اور بس آئے ہی نہیں بلکہ دلیل کے لیے نیا در بنا، دیوار پھٹی، شک ہوئی، شگافتہ ہوئی۔ غور کریے گا، اب یہاں بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، کہا کیا علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں؟ غور کریے گا، آپ کو کوئی شک ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے؟ کہا ہمیں شک تو نہیں ہے، مگر دلیل کیا ہے، سند کیا ہے، ثبوت کیا ہے؟ اور اللہ نے علی ہی کو کعبے میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم کو کیوں نہیں پیدا کیا جسے سب کا باپ بنایا؟ اب یہ ہم سے لڑنے والی تو بات نہیں، اگر ہمت ہے تو اللہ سے الجھیے، اس نے آدم کو کیوں نہیں پیدا کیا، علی کو کیوں پیدا کیا؟ شاید اللہ کا یہ منشا رہا ہو کہ جب تمہارا باپ علی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور کریے گا اتنی سی بات ہو علی کعبے میں، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ صاحب آدم اتنے بڑے ہیں، اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے برتر ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے افضل ہیں، انہیں اللہ نے کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ذرا توجہ کریے گا، عجیب منزل پر آپ کے ذہنوں کو لانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کو اب ذرا ٹائٹل دیکھیے، آدم کے القابات دیکھیے، رتبے دیکھیے، مرتبے دیکھیے، مقامات دیکھیے، حیثیتیں دیکھیے۔ اللہ نے آپ کو کیا کیا کمالات سے نوازا؟ صفی اللہ، آدم خلیفۃ اللہ، آدم پہلے رہبر، آدم پہلے ہادی، آدم پہلے رہنما، آدم پہلے پیشوا، آدم توجہ کیجیے گا مسجود ولایت، آدم ابو البشر، آدم ابو البشر کا مطلب کیا ہے؟ فادر آف نیشن، ساری انسانیت کے بعد
نبیوں کے باپ آدم، ولیوں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، ہے نا، پیغمبروں کے باپ آدم، اماموں کے باپ آدم، خلیفاؤں کے باپ آدم، ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، دیوبندیوں کے باپ آدم، بریلیوں کے باپ آدم، حنفیوں کے باپ آدم، شافعیوں کے باپ آدم، کافروں کے باپ آدم، مشرکوں کے باپ آدم، منافقوں کے باپ آدم، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم، سب کے باپ ہیں۔ ارے باپ رے باپ، آپ سمجھئے؟ آپ تو تھوڑا سا خاموش ہو گئے ہیں۔ یہ بتائیے دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کلیم کر سکے، دعویٰ کر سکے، چیلنج کر سکے، اعلان کر سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ اگر یہ کہہ دے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں تو حلال زادہ ہونے میں یقین ہو جائے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کو کہنا پڑے گا کہ میں آدم کا بیٹا ہوں۔ تو بادشاہوں کے باپ آدم، سلطانوں کے باپ آدم، منسٹروں کے باپ آدم، زمانداروں کے باپ آدم، توجہ کیجئے گا، صاحبان حکومت و سلطنت کے باپ آدم۔ اس روئے زمین پر، اس مادر گیتی پر، اس ماتر بھومی کے سینے پر کیا کوئی انسان ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں؟ سب کا باپ آدم کو بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ایک طرف تو رتبوں سے نوازا کہ سب کا باپ بنایا، ایک طرف اسٹیٹس کو اتنا محدود کیا کہ لیمٹ بتائی۔ قرآن مجید دوسرا سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 36 ارشاد ہوا وَقُلَّا یا آدم سُسْقَنْتَ وَزْوَجُكَ الْجَنَّةِ۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا اے آدم جاؤ جنت میں ساکن ہو جاؤ، اسکن ساکن ہو جاؤ۔ اسکن کیسے بنا ہے؟ آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے۔ اسکن ساکن ہو جاؤ۔ سکون کا مطلب ہے اسٹے کرنا، سکون کا مطلب ہے استقرار کرنا، سکون کا مطلب ہے قیام کرنا، سکون کا مطلب ہے ٹھہرنا، سکون کا مطلب ہے وقت گزارنا، کہیں پر رکنا۔ حضرت آدم سے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اسکن ساکن ہو جاؤ۔ میری طرف توجہ غور کریے گا، ایک طرف تو سب کا باپ بنایا، کوئی بچا جس کے باپ آدم نہ ہو، سب کا باپ بنایا، اور ایک طرف کا اسکن یعنی جسے سب کا باپ بنایا اسے جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا۔ مالک آدم کو جنت کا ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ اب بھیا اللہ تعالیٰ جسے جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، اسے آدم سے بڑا ہونا چاہیے۔ بلائے فرمائے۔ اب چلتے ہیں آگے، اپنے بیان کو بڑھاتے ہیں۔ کیفیت ہے اور منزل فطر ہے، ذرا اپنے ذہنوں میں رکھیے گا۔ کیوں پیدا کیا علی کو کعبے میں؟ جس کو سب کا باپ بنایا اسے خانہ کعبہ کی ولادت کی فضیلت سے محروم رکھا۔ یہ شرف آدم کو نہیں دیا۔ آدم ہی کیا، کسی نبی کو پیدا نہیں کیا، کسی رسول کو پیدا نہیں کیا، کسی کو نہیں پیدا کیا۔ کعبے میں، ارے اللہ کے گھر میں ایک کے تو پیدا ہونے کا چانس بھی تھا، مگر جب ولادت کا وقت آیا تو آواز آئی یا مریم اخرجی من البیت انہو بیت العبادہ لا بیت الولادہ۔ مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے، ولادت کا گھر نہیں ہے، یہاں کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ اب عجیب بات، اللہ تعالیٰ علی ہی کو کیوں پیدا کیا؟ 1,23,999 انبیاء اس کائنات کو رونق بخشنے کے لیے آئے، ہدایت کرنے کے لیے آئے، مگر کسی کو کعبے میں پیدا نہیں کیا۔ علی کو کعبے میں پیدا کیوں کیا؟ راز تو بتا دے۔ تو اللہ نے کہا راز بتاؤ، راز سننا چاہتے ہو؟ میری طرف سے ریزن پتہ کرنا چاہتے ہو؟ علی ہی کو کیوں پیدا کیا؟ جاؤ چراغ لے کے تلاش کرو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک
ایک کا اعلان دکھا دو کہ کسی نبی نے اپنے چاہنے والوں سے کہا ہو میرے چاہنے والوں کبھی نہ گھبرانا، قبر میں میں آؤں گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں۔ جا صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر، تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے صلوات پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے۔ توجہ ہے نا، کسی نبی کا اعلان ہے۔ حضرت آدم نے کہا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، قبر کے دہلکوں سے، مہلکوں سے، خوف سے، ڈر سے اپنے آپ کو لرزانا نہیں، قبر میں میں آؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا قبر میں میں آؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اپنے چاہنے والوں سے قبر میں میں آؤں گا۔ میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، رسولوں کی بات کر رہا ہوں جو نجات پر فائز ہیں، ان تک نے نہیں کہا اپنے چاہنے والوں سے کہ گھبرانا نہیں، میں قبر میں آؤں گا۔ تو پروردگار کعبے میں پیدا ہونے سے اور اس اعلان سے رشتہ کیا ہے؟ کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، کائنات میں ایک آواز نہیں آئی کہ میرے چاہنے والوں نہ گھبرانا، ہم قبر میں آئیں گے۔ صرف منبر کوفہ پر میرا ولی جھوم کے بولا میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، اے ہر دم علی علی کرنے والوں، ڈرنا نہیں، قبر میں میں آؤں گا۔ صرف علی کا دعویٰ ہے کہ قبر میں میں آؤں گا۔ تو جو چاہ رہا ہوں، یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں میں، معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ علی کی ولادت کعبے میں کیوں ہوئی، یہ ریزن، یہ سبب، یہ وجہ، یہ غرض، یہ دلیل، یہ ثبوت اور یہ پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا کہ قبر میں میں آؤں گا، وہ کہا نہیں کہا، تو اکیلے علی نے کہا کہ میں قبر میں آؤں گا۔ اللہ نے کہا اسی لیے علی کو میں نے کعبے میں پیدا کیا۔ پروردگار اس اعلان کے پس منظر میں کعبے میں پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہ میں خبیثوں کو جانتا تھا، منحوسوں کو جانتا تھا، نجس طبیعتوں کو جانتا تھا، پلید حیثیتوں کو جانتا تھا، گندی ولادتوں کو جانتا تھا، اندھیرے میں پیدا ہونے والوں کو وہ جو جانتا تھا، بد نسب لوگوں کو جانتا تھا، شجرہ نامعلوم افراد کو جانتا تھا، کفر میں آنے والے، شرک میں پروان چڑھنے والے، نفاق میں جوان اور بوڑھے ہونے والے سب لوگوں کو، باغیوں کو، طاغیوں کو، سرکشوں کو، سرتابوں کو میں جانتا تھا کہ جب علی کہیں گے کہ میں قبر میں آؤں گا تو وہ شک ڈالیں گے بھلا علی قبر میں کیسے آئیں گے، علی کیسے آ جائیں گے، لوگ تو کہاں کہاں مرتے ہیں، علی ہر جگہ پہنچیں گے، اگر پہنچ بھی گئے تو قبر میں کیسے آئیں گے، اتنی گہری لحد ہوتی ہے، لحد پہ تختے ہوتے ہیں، تخت میں پتھر ہوتے ہیں، پتھروں پر منو کلو مٹی ہوتی ہے، کیا علی ہٹائیں گے، علی الگ کریں گے، تختے نکالیں گے، پتھر کی سلیاں ہٹائیں گے، مٹی کو ایک طرف کریں گے، پھر قبر میں آئیں گے؟ ارے بے وقوف ہو، تمہاری قبر کچھ بھی صحیح کعبہ تو نہیں ہے، توجہ دارا، ارے کعبہ تو نہیں ہے، کعبہ تو نہیں ہے تو سن لے، جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکے اسے تیری قبر کے تختے، جو کرے گے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اچھی لگی ہے بات تو صلوات پڑھ دیجئے بلند ترین۔ اب صاحب میں کس مرحلے پر آ گیا، کس منزل پر آ گیا؟ اب میں فکر کے اس دوراہے پہ کھڑا ہوں کہ آپ کو کس مقام سے دعوت سماعت دوں۔ علی کیا ہے، علی کی عظمت کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے اور علی کی منزل کیا ہے۔ ابھی تو لوگوں نے علی کو ہی نہیں سمجھا۔ دیکھیے ذات الگ ہے، نام الگ ہے، اور کہیے گا ایک ہے ذات علی، ایک ہے نام علی۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جس کا کوئی نام نہ ہو؟ نام ہوتی ہے آئیڈینٹیٹی،
شناخت، پہچان. دیکھ رہے ہیں آپ، عجیب منزل پہ لا رہا ہوں. نام کیا چیز ہے؟ جس کے ذریعے شناخت ہو، پہچان ہو. یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے. اب چلیے صاحب، آدم سب سے پہلا انسان، ابو البشر، سب کے فادر، سب کے ڈیڈی، سب کے ابا حضور کون ہے؟ حضرت آدم. اب یہ سبھی ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بس دو باتیں، غور کریے گا، اور وہ بہت سمپل سی ہیں، سادہ سی ہیں. ابھی تک آدم کو نہیں سمجھ پائے لوگ کہ آدم کیا ہے، آدم کی حقیقت کیا ہے، آدم کی ریالٹی کیا ہے، صداقت کیا ہے، نہیں سمجھ پائے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا کہ آدم کا نام آدم کب پڑا اور یہ نام کس نے رکھا. اور جو چاہ رہا ہوں آپ پسند فرمائیں گے، تھوڑا سا قرآن میں سیر کر لیں، آیات کے درمیان سے گزر لیں، تاکہ فضائل کی مضبوطی آپ کے ذہنوں کو چھو کر آپ کو معطر بنا دے، خوشبودار بنا دے. تھوڑی سی زحمت برداشت کر لیجئے گا. حضرت آدم کا نام آدم کب پڑا؟ وہ جو سب کے دادا ہیں، سب کے باپ ہیں. جائیے صاحب، میں نے دنیا کی کتابیں بھی پڑھی ہیں اور آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہیں. توریت، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے آپ نے بھی پڑھے ہوں گے. ساری کتابیں پڑھی، سب میں لکھا ہے کئی ایڈم ہے، کئی آدم ہے، کئی شیو ہے، کئی بھولے ہے نا، شنکر. ہم نے نہیں دیکھا ابھی کاوڑ چلا تھا، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا. آپ کے دیار سے تو ہو کر بھولے کے بھگت نکلتے. کون ہے وہ بھولے؟ شنکر. یہی تو حضرت آدم ہے. غور کریے گا. تو الگ الگ تذکرے ہیں، لیکن سب نے قبول کیا کہ اصل نام ان کا آدم ہے. مگر میں نے توریت پڑھی، توریت میں مجھے نہیں ملا کہ یہ نام کب رکھا گیا. اللہ فرمایا کس نے رکھا، کس نے یہ نام عطا کیا، اور کب آپ آدم بنے. آپ کا یہ کون سی بات چھیڑ دی؟ یہودی خاموش، عیسائی خاموش، آپ کے سناتن دھرم والے خاموش، بودھسٹ خاموش، آتش پرست خاموش، علماء خاموش، ساری دنیا سائلنٹ، ساکت، چپ، ہونٹ سیے ہوئے. ہم نے پوچھا بتاؤ تمہارے دادا کا نام کب پڑا؟ کس نے دیا یہ شناخت، یہ پہچان، یہ علامت، یہ نشانی، یہ آئیڈینٹیٹی کس نے دی، کب ملی؟ اب آئیے قرآن کی طرف. قرآن نے بتایا آپ کے اس دادا کا کوئی نام نہیں تھا، یہ بے نام تھا، گمنام تھا، آئیڈینٹی نہیں تھی، شناخت نہیں دی، پہچان نہیں دی. پہلی آیت سنیے، سورہ بقرہ، دوسرا سورہ، آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلا لفظ کیا ملا؟ اس ذات کو، اس پرسنالٹی کو، اس ہستی کو، اس وجود کو، اس شخصیت کو کیا ملا؟ خلیفہ. تو خلیفہ نام نہیں ہے، خلیفہ پوسٹ ہے، منصب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، کیا ہے؟ پد ہے، ایک منزل ہے، ایک رتبہ ہے، نام نہیں ہے، آئیڈینٹی نہیں ہے، شناخت نہیں ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اعلان کیا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنائیں گے. تو پہلا لفظ کیا ملا اس ہستی کو؟ خلیفہ. اب چلیے پھر آگے بڑھیے قرآن میں. سورہ مبارکہ 7 38واں سورہ 38 آیت نمبر 72 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ ہم گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والے ہیں. بشر بھی نام نہیں ہے، بشر جنس ہے، مادہ ہے. تو جو چاہ رہا ہوں صرف ہے، نو ہے. غور کریے گا، یہ بھی نام نہیں ہے. ارے بھائی میں زید پور میں آیا اور میں نے بڑے امام بڑے مجلس پڑھی آپ کے سامنے. مجلس پڑھتے پڑھتے مجھے پیاس لگی. میں نے کہا اے بشر ذرا مجھے پانی پلا. کون بڑھے گا بھائی؟ کون آئے گا؟ اس لیے کہ سب بشر بیٹھے ہیں. جب تک میں نام نہ لوں،
مولانا کرار صاحب, مولانا سلمان صاحب, مولانا ندیم صاحب, جب تک نام لے کے تعین نہ کرو, فکس نہ کرو, شناخت نہ بنا دو, تب تک مجھے پانی نہیں ملے گا. توجہ جا رہا, غور فرمائیے آپ. تو نام وجہ شناخت ہے, مگر آپ کے دادا جان کو, انسانیت کے بابا کو ابھی کوئی نام نہیں ملا. ابھی پوسٹ کا اعلان ہے کہ خلیفہ ہے, ابھی میٹر کا اعلان ہے, مادے کا اعلان ہے, جس کا اعلان ہے کہ بشر ہے, ابھی نام نہیں ملا. اب چلو میرے ساتھ قرآن میں, اگر بیٹھے رہ گئے تو مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تک نام نہیں ملا. 18,000 برس تک یہ شخصیت, یہ ذات, یہ پرسنالٹی, یہ ہستی, یہ وجود انتظار کرتا رہا, نام کب ملے گا, نام کب ملے گا, مگر ابھی نام نہیں ملا. پوسٹ کا ڈکلیریشن ہے, مادے کا اعلان ہے, مگر ابھی نام نہیں ملا. فرشتوں نے کہا کسے خلیفہ بنائے گا؟ کہ میں اسے بناؤں گا. فرشتوں نے کہا ہمیں بنا. اللہ نے کہا تم بننا چاہتے ہو خلیفہ؟ کا پروردگار ہم بننا چاہتے ہیں, مگر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے کہا کوئی زیادہ بڑا کام نہیں. تو جو چاہ رہا, کوئی زیادہ بڑا کام نہیں. ڈرے, خوف زدہ ہوئے فرشتے, چونکہ ڈیمانڈ کر دی نا کہ ہمیں خلیفہ بنا. اللہ نے کہا بنا دوں گا, میں تو رحمان ہوں, میں تو ذرہ نواز ہوں, میں تو عطا کرنے والا ہوں. اگر تم خلافت مانگ رہے ہو, دیکھو ذہن پر والوں, ایک بات سمجھ لینا, فرشتے ہماری طرح کے نہیں ہیں. فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کے پاس نفس نہیں ہے, اور جہاں نفس نہ ہو وہاں خواہش نہیں ہوتی. اور جو جہاں خواہش نہ ہو وہاں تمنا نہیں ہوتی, آرزو نہیں ہوتی, وہاں پر اقدام نہیں ہوتا, تحریک نہیں ہوتی, جو اسٹینڈ نہیں ہوتا, نفسی نہیں ہے. تو جن فرشتوں کے نفس نہیں تھا ان کی بھی خلافت پہ رائے ٹپک گئی. وہ کچھ کہنا چاہ رہا, لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد اگر رسول اللہ علی کو خلیفہ بنا گئے تھے تو لوگ آگے کیسے بڑھے, اور یہ تو نفس والے تھے. ایسا تو نہیں کر سکتے تھے, بڑے چاہنے والے تھے, بڑے فداکار, بڑے وفادار, رسول اللہ پر مٹنے والے, پسینے پر خون بہانے والے, بہت ہی زیادہ ایمان کے پکے. وہ کیسے بنا لیتے خلیفہ؟ میں چپ رہیے, خلیفہ تو بہت چھوٹی چیز ہے, ان کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں. یہ خدا بنانے والے لوگ ہیں. نہیں سمجھ رہے آپ؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا, سمجھ ہی نہیں رہے. جن کی عادتیں رہی ہوں, لطف نہیں لیا شاید مکمل طور پر, جن کی عادتیں رہی ہوں, ہیبٹ رہی ہو, پتھروں کو خدا بناتے تھے. تو اگر یہ خلافت پہ مر مٹے تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ جو خدا بنانے کے ایکسپرٹ ہوں کیا وہ خلیفہ نہیں بنا سکتے؟ وہ سمجھ سے پرے کی بات ہے. خدا بنا, جو چاہ رہا ہوں, اور جانداروں میں 4 ہی کو خدا بنایا. اب آپ کی معلومات کو ٹریس کر رہا ہوں, آپ کی نالج, کتنے خدا بنائے گئے اس دنیا میں؟ انسانوں میں سے کیا خدا بنائے گئے؟ 4. نمرود, فرعون, شداد, اور چوتھے کون؟ ریمائنڈ کر لیں. 4 ہی خدا کہے گئے, 4 ہی کو خدا مانا تھے کہ مولانا بول گئے. پہلے نمرود, دوسرے فرعون, تیسرے شداد, اور چوتھے علی. غور کریے گا, چوتھے علی ہے. 4 خدا بنائے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ 4 میں سے 3 نمرود, فرعون اور شداد ہیں. میں کچھ کہہ گیا, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دلی جب آئے
رہے، سلامت رہے، زندہ رہے. عجیب و غریب بات ہے. تو خدا بنانے والی قوم اگر بعد رسول خلیفہ بنا لے، تعجب کی بات ہے بھائی، عادتیں تو بگڑی ہوئی ہیں، بنا لی ہوگا نہیں تو خلیفہ. فرشتوں نے کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، کریم ہمیں بنا دے خلیفہ، ہم تیری حمد کرتے تیری تسبیح کے ساتھ اور تیری تقدیس بیان کرتے، ہمیں بنا دے. اللہ نے کہا بن جاؤ. کبھی کبھی قرآن کو اس انداز سے بھی پیش نظر رکھ لیا کیجئے. بہت کم پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو ذرا اس کو پہچان لے. 3 اعلان کیے اللہ نے. یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے نبی میں تمہیں رسول بنا رہا ہوں. فرشتے خاموش، ایک فرشتے نے نہیں کہا ہمیں رسول بنا. توجہ چاہنا. دوسرا اعلان سورہ بقرہ، پھر دوسرا سورہ آیت نمبر 124، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. فرشتے خاموش، ڈیمانڈ کرتے ہی نہیں ہمیں امام بنا. لیکن اللہ نے جیسے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا ہمیں بنا. یہ رسالت کے اعلان کے موقع پر کیوں خاموش رہے؟ امامت کے اعلان کے موقع پہ کیوں خاموش رہے؟ یہ خلافت پہ کیوں بولے؟ فرشتے جانتے تھے رسالت و امامت پہ جھگڑا نہیں ہوگا، خلافت پہ ہوگا. جو کریں گے آپ. اللہ نے کہا اچھا تو خلافت تمہیں چاہیے؟ اللہ نے کہا لے لو اگر تمہیں خلافت چاہیے. میں ستار ہوں، غفار ہوں، رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، لطیف ہوں، عظیم ہوں، معطی ہوں، جواد ہوں، بخشش کرنے والا ہوں، دیاوان ہوں، مہربان ہوں، ذرہ نواز ہوں. کیا چاہیے تمہیں؟ کہا پروردگار خلافت. کہا بالکل لے لو. اب جب اللہ نے کہا لے لو تو یہ ڈرے پتہ نہیں اللہ کون سی خدمت مانگ لے، نہ جانے کون سا سوال کر لے. کانپنے لگے. آواز آئی ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، بہت چھوٹا سا سوال ہے، اگر جاگ رہے تو لطف آئے گا. جائیے پھر پڑھیے قرآن. ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، دھاراواہی نہیں پڑھ رہا ہوں، قصے کہانیاں نہیں پڑھ رہا ہوں، حوالہ دیتا جا رہا ہوں قرآن کا. پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ 36ویں آیت. جب فرشتوں نے کہا خلیفہ ہمیں بنا، اللہ نے کہا بن جاؤ. فرشتوں نے کہا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا بھائی اتنا کرو، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتا دو، خلافت لے لو. کیا کہا؟ سنیے پھر ذہنوں میں رکھیے. آپ کے پاکیزہ ذہن، یہ حافظے، یہ میموریز اور یہ مرکز ذخائر حقائق جو آپ کا دماغ ہے، ذہن برین ہے، اس کو ذرا کھولے، اس کے دروازے کھولے، اس کی ونڈوز کو اوپن کرے. مراقبہ فرمائیں. کیا بات ہوئی؟ اللہ نے کہا ان لوگوں کے نام بتا دو. میں آپ کو جگانے آیا ہوں. زہریلے بیانات فضاؤں میں تحلیل کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو ورغلایا جا رہا ہے. ایک حدیث پڑھی جاتی ہے منبر سے، بہت قدیم سے، آپ نے بچپن سے سنی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من بکا او ابکا او تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. تو جو چاہ رہا ہوں آل محمد کے اس صادق نے جس پر اہل بیت کو پورا بھروسہ ہے، جو اللہ کی زبان ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، مشیت کا مالک و مختار ہے، اس نے فرمایا جو میرے جد پہ روئے، اور اگر رو نہیں سکتا تو دوسروں کو رلائے، اور اگر رو بھی نہیں سکتا دوسروں کو رلا بھی نہیں سکتا، تباکا تو رونے والوں جیسی صورت بنا لے. رزلٹ کیا نکلے گا؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے.
یہ نہیں کہا کہ وہ جنت میں جائے گا، جنت اس کے لیے واجب ہے، خود واجب ہو جائے گی، جو چاہا جنت واجب ہو جائے گی۔ جیسے نماز آپ کے لیے واجب، ویسے عزادار کے لیے جنت واجب۔ آپ نے لفظ کو محسوس نہیں کیا؟ یہ حدیث سنی یا نہیں سنی عزیزوں؟ کچھ ہی سر ہل رہے، شاید سب نے نہیں سنی۔ جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے والی جیسی شکل بنائے، اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں معصوم؟ اس پر جنت واجب۔ اب سنیے کیا زہر پھیلایا مولویوں نے۔ ارے صاحب نماز نہ پڑھیں بس رو لیں جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تجھ سے نماز نہ پڑھ؟ کیا سمجھئے؟ جاگئے۔ کسی ذاکر نے کہا یہاں تک منبر پہ کہ نماز نہ پڑھو؟ کیوں مولانا کہا کسی نے؟ یہ ترجمہ، یہ حدیث میں کہا لکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو رو لو؟ کہاں سے پڑھا؟ یہ تمہارے دل کی گندگی بول رہی ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میری ذمہ داری ہے میں اس غلط فہمی کو، اس کنفیوژن کو، اس افواہ کو، اس فیک نیوز کو جوانوں کے دماغ سے کھرچ کے پھینک دوں۔ یہ میری ممبر پہ ذمہ داری ہے، ممبر رسول ہے۔ بہت ورغلایا جاتا ہے، بہت مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ ارے بھائی اس کا مطلب ہے بس نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو، روزے نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، کسی کی مدد بس رو لو اور جنت واجب۔ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ کہ نماز نہ پڑھو، زکوٰۃ نہ دو، حج نہ کرو؟ کہاں لکھا ہے؟ پہلی بات تو ایک کون فرما رہا ہے ذرا سمجھئے گا؟ فرما کون رہا ہے؟ چھٹے امام فرما رہے۔ چھٹے امام کب ہے؟ کب ہے چھٹے امام؟ پانچویں کے بعد۔ پانچویں کب ہے؟ چوتھے کے بعد۔ چوتھے کب ہے؟ تیسرے کے بعد۔ تیسرے کب ہے؟ دوسرے کے بعد۔ دوسرے کب ہے؟ پہلے کے بعد۔ پہلا کب ہے؟ رسول کے بعد۔ اور رسول کے دور میں نماز بھی واجب ہو چکی، حج بھی واجب ہو چکا، زکوٰۃ بھی واجب ہو چکی۔ تو میرے چھٹے امام کسی میدان میں، جنگل میں، صحرا میں، ڈرت میں، ڈانڈے میں یا ریگستان میں جا کوئی نہ ہو، وہاں فرما رہے۔ ارے بھائی کس سے کہہ رہے ہیں مولا؟ یہ انہی سے کہہ رہے ہیں جن پہ نماز واجب ہے، سمجھئے گا، جن پہ روزہ واجب ہے، جن پہ زکوٰۃ واجب ہے، جن پہ حج واجب ہے۔ میرا مولا بتانے چاہ رہا ہے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، مگر یقین ہے جنت میں جانے کا؟ تو سب کہیں گے یقین نہیں ہے، اب بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو مولا نے کہا یقین چاہتے ہو تو نماز پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے بعد، حج کرنے کے بعد میرے دادا پہ رو، تمہیں کوئی جنت سے نہیں روک پائے گا۔ یہ ہے مطلب۔ سمجھئے ذرا منطق سمجھئے، یہ میرے مولا کا خطاب نمازیوں سے ہے، روزے داروں سے، حاجیوں سے، کہ عبادتیں کر کے بھی تمہیں یقین نہیں ہے تو یقین کیسے آئے؟ ایک کام یہ کر لو اور کریے گا، اب میں دیکھتا ہوں پھر تمہیں کون جنت جانے سے روک سکتا ہے؟ ان کا عذاب ہو سکتا ہے یہ امام کی حدیث نہ ہو، چاہنے والوں نے گڑھ لی ہو ان کے نام سے۔ جی حضور، چاہنے والوں نے گڑھ لی ہو ان کے نام سے کہ رونے پہ جنت کیسے مل جائے گی؟ یہ تو سمجھ ہی میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، دماغ ہی میں نہیں آتا کہ خالی رونے اور جنت مل جائے۔ ہو سکتا ہے فیور میں گڑھ لی کسی نے حدیث، چلو بھیا حدیث گڑھ لی ہوگی، پھر پتہ کیسے چلے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ نہیں؟ بہت ساری گڑھی گئی بھائی، ہم میں اور معصوم میں 1400 سال کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ نے کیا کہا ہمیں کیا پتا؟
ہمارے پاس جو بھی بات آئی وہ وایا راوی کے ذریعے آئی. اب ہمیں کیا پتا راوی سچا تھا یا نہیں. ارے دیکھا آپ نے ابو ہریرہ جیسا کتنی حدیث ہے. وہ کہتا تھا میری جیب میں بھی حدیث ہے, اس میں بھی حدیث, اس والی دوں کہ اس والی. نہیں سمجھے آپ. مارکیٹ میں گئے ہیں کبھی کہ یہ والا چاہیے مال کی یہ والا چاہیے, ہے نا جی. یہ ہے کہ نہیں روایت. وہ ہر طرح کی حدیث گڑھ دیتے تھے, فیکٹری تھے چلتی پھرتی حدیث تو گڑھ ہی گئی. اب یہ کیسے پتا چلے کہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں؟ 100% جاگو تو بتاؤ. رسول بتا کے گئے ہیں معیار کسوٹی. کیسے پتا چلے میری حدیث ہے کہ نہیں؟ تو سرکار نے ایک فارمولہ دیا, وہ آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اذا بلغکم انی شیء فاعرضوہ علی القرآن فإن وافقا فخذوہ وإن خالفا فردوہ علی الجدار. دیکھو جب تمہارے پاس میری کوئی بات پہنچے اور یہ کہا جائے کہ رسول کی حدیث ہے تو آنکھیں بند کر کے نہ مان لینا, اسے قرآن پہ پیش کرنا. اگر قرآن سے ٹیلی کرے, قرآن کے موافق ہو تو لے لینا, ورنہ اس کو دیوار پر ردو. علماء کرام بیٹھے, اب ان کے سامنے مجھے زبان کھولنا پڑ رہی ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری کوئی حدیث تم تک پہنچے اور وہ قرآن کے اگر مخالف ہو تو کیا کہا؟ ریجیکٹ کر دینا, دیوار کے منہ پہ مار دینا, دیوار پہ پٹک دینا. یہ دیوار پہ پٹک دینا کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جلا دینا؟ اگر رسول اللہ کہتے جلا دینا تو پھر کلام الہی کے جلانے کا جواز تلاش کر لیتی دنیا, چونکہ جلایا گیا ہے نا. تو بہت بڑی بات کیا گیا. چلیے اب کیا کیا جائے, آپ کی مرضی. یہ کیوں نہیں کہا دبا دینا, یہ کیوں نہیں کہا سمندر میں بہا دینا, یہ نہیں کہا کنویں میں ڈال دینا, یہ کیوں نہیں کہا پھاڑ دینا, وجود ختم کر دینا, ڈسٹرائے کر دینا, اس کو مسل دینا, دھو دینا, نہ ماننا. یہ پیٹنٹ لفظ کیوں رکھا کہ دیوار پہ مارنا. اب ہمیں کیا پتا کون سی حدیث دیوار پہ ماری گئی اور کون سی حدیث قرآن کے خلاف تھی. جاگ رہے ہو؟ پڑھو. فاطمہ ہے جزو رسول, اپنے باپ کی سیرت پر مکمل عمل کا نام فاطمہ ہے. رسول نے قانون کیا بنایا؟ اپنے اندر کے انسان کو نکالو, جب سننے میں لطف آئے گا. کیا قانون بنایا؟ اگر حدیث قرآن کے موافق ہے تو دل سے لگا لو, قبول کر لو, ایکسیپٹ کر لو, تسلیم کر لو. اور اگر قرآن کی مخالف ہے تو کیا کرو؟ دیوار پہ مارو. اب سنیے, آپ کے ذہن تک پہنچ گئی ہوگی. اگر بیٹھے رہ گئے تو آپ کی مرضی, میں تو پڑھ کے اپنی منزل آگے بڑھا لوں گا. غور کرے, کہاں مارو؟ دیوار پہ مارو. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. رسول اللہ کہ میں شہر علم, علی اس کا دروازہ. جب یہ حدیث سامنے آئی تو اب گڑھی گئی کہ فلان جدارہا, پہلے والے اس شہر کی دیوار ہیں, دوسرے والے چھت ہیں, تیسرے والے پرنالا ہیں. سلمان صاحب ذرا دیکھے گا. کیا ہے؟ لطف لے رہے ہو؟ پہلے والے کو کیا لقب دیا؟ دیوار. دیوار دیا نا. اگر زندہ بیٹھے ہو تو لطف آئے گا. باپ نے کیا کہا تھا شہزادی کے کہ اگر قرآن کے مخالف ہو تو اسے دیوار پہ ماننا. فاطمہ زہرا نے جب اپنے حق کا کلیم کیا کہ فدق میرا ہے تو ادھر سے ایک حدیث آئی کہ بی بی آپ کے باپ نے کہا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے نہ کسی کو وارث بناتے. چونکہ یہ روایت
قرآن کے خلاف تھی اور ان کا لقب تھا دیوار. فاطمہ صدق لینے نہیں گئی تھی. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ کیسے بڑی بات کر رہے ہیں؟ فاطمہ صدق لینے نہیں گئی تھی، جھوٹی روایت کو دیوار پہ مارنے گئی تھی. یہ ہے جزاک اللہ. یہ جو نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ للامہ. یہ حدیث گڑھی گئی، یہ مخالف قرآن تھی. رسول کا فرمان تھا کہ اگر قرآن کے مخالف ہو تو دیوار پر، ٹھیک ہے تو یہ عمل کر. اب آپ نے سماعت فرمایا تو من بکا و ابکا و تباکا علی الحسین وجبت لہ الجنہ. ٹھیک ہے نا؟ جو چیز واجب ہوتی ہے اس کی امپورٹنسی ہوتی ہے. اب چونکہ نازک موقع ہے، اگر علمی اور بہت گہری باتیں پڑھنے لگوں تو مجلس کی دیکھ بیٹھ جائے گی، اور کوئی خطیب اپنی مجلس تو خراب کرنا چاہتا نہیں بھائی، ہے نا؟ پھر آپ ہی کہیں گے مجلس بیٹھ گئی چلی نہیں. ارے بھائی کوئی مجلس کار ہے چلی نہیں. یہ تو ذوق سماعت پر ہے اور پڑھنے پر بیچارہ جو ذاکر منبر پہ آتا ہے وہ کسر کمی نہیں چھوڑتا، وہ اپنی اوقات پر پڑھتا ہی ہے. یہ تو سننے والوں پہ ہوتا ہے. غور کریے آپ. اب سماعتیں ہیں بھائی، کس طرف چل پڑے، کس کو قبول کر لے، کس کو ریجیکٹ کر دے، یہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے. اور پھر سماعتوں کے مزاج بھی الگ الگ ہو گئے. اب سنیے تو یہ حدیث کو بھی پرکھو بھائی کہ میرے جد پہ رو رلاؤ، رونے والے کی جیسی صورت بناؤ. ہوگا دیکھیے کیا اسلام میں مکاری کا آپ پرمٹ دے رہے؟ کیا مطلب؟ لائسنس دے رہے مکاری کا؟ نہ رو سکے نہ کسی کو رلا سکے تو رونے جیسی صورت بنا لو. یہ بنانا تصنع ہے، ریاکاری ہے. کیا اسلام میں ریاکاری کو بڑھاوا دے رہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ کیسی بات ہے. اچھا بھیا یہ ریاکاری ہے کہ رونے جیسی شکل بناؤ. مان لیجئے کسی کو رونا نہیں آیا کسی وجہ سے، یا وہ کسی کو رلا نہیں پایا کسی سبب سے، وہ فرش ادا پہ بیٹھا ہے، تو اب معصوم کہہ رہے ہیں کہ احترام مجلس میں وقت مصائب اگر ان دو منزلوں پر تم فائز نہیں ہو سکے، یہ شرف تمہیں مل نہیں سکا، نہ خود رو سکے نہ کسی کو رلا سکے، تو اب ایک کام کر لو، رونے والی جیسی صورت بناؤ، پھر بھی ثواب. وہ کہا یہ تو مکاری ہے، ریاکاری ہے. چلو اس کو یہ ڈراپ کرتے ہیں، ہے نا؟ ابھی کچھ 4-5-6 مہینے کے بعد ایک مہینہ آئے گا، اللہ کا مہینہ. اللہ کا مہینہ 11 مہینے جو بیمار نہیں ہوتا وہ بھی اس مہینے میں بیمار ہو جاتا ہے. ڈاکٹری رپورٹ لیے پھرتا ہے میں بیمار ہوں، اور بیمار پر روزہ نہیں ہے نا؟ جیب میں سرٹیفکیٹ تھا، رپورٹ تھی، میڈیکل رپورٹ کہ صاحب بیمار ہے. ہم جو گزرے زین پور کے یہاں روڈ پر تو شاید کوئی چائے وائی کی دکان، وہاں پہنچے تو ان صاحب نے چائے بنوائی اور تشتری میں کپ رکھ کے گرم گرم بھاپ نکلتی ہوئی چائے سڑک پہ پی رہے چسکیاں لے کر. آپ گزرے، آپ نے ارے ارے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے واجب ہے. وہ کر لو کیا ہے کہ میں بیمار ہوں اور شریعت اسلامی کہتی ہے بیمار پر روزہ
واجب نہیں. تو جب مجھ پہ ہے ہی نہیں تو میں چائے بھی کیوں نہ پیوں؟ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھیا اگر روزہ نہیں ہے تو کم سے کم احترام شریعت میں روزے دار کی شکل تو بنا ہے نا, روزے دار کی شکل تو بنا لو. اب علماء بیٹھے ہیں, یہ کسی کی ذاتی رائے نہیں ہے, یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کسی مجبوری کی بنا پر, کسی عذر کی بنا پر اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو روزے کی توہین نہ کرو, روزے دار جیسی شکل بنا. تو کیا شریعت ریاکاری کا سبق دے رہی ہے؟ اگر امام نے کہہ دیا رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو تو ریاکاری کی بات آ گئی عزاداری میں, تو بھی شریعت نہیں بچتی, وہاں بھی ریاکاری ہے. تو جو چاہ رہا ہوں اب منزل لے آیا میں, ہمیں اب یہ دیکھنا ہے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے کہ جو حسین پر روئے, اہل بیت کے غم میں روئے, اس پر جنت واجب ملے گی کہ نہیں؟ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ تو آج میں قرآن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مگر ایک بات یاد رکھیے گا, ذہن نشین کر لیجئے. اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے ماشاءاللہ, موسم خراب ہونے کے باوجود بھی حسینیوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ارے یہ بارش کیا روکے گی ان کے جذبوں کو؟ تیروں کی بارش نہیں روکے, آتے ہیں جذبے کے ساتھ آئے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا حضور؟ اب ذرا محسوس کیجئے گا, اب سے کچھ 6 گھنٹے بعد آپ پر ایک فریضہ لازم ہو جائے گا. صبح کی نماز کیا رکعت ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہیں بھی نہیں. نہیں ہاں نہیں پتا, کیا پتا حدیث گڑھی بھی ہو. قرآن میں دکھائیے, قرآن میں دکھائیے کہاں لکھا ہے 2 رکعت. چیلنج کر رہا ہوں, پورے قرآن میں 6666 آیت میں عرفان صاحب 2 رکعت نہیں ہے صبح کی, کہیں نماز کا ذکر ہے, واجب ہونے کا ذکر ہے, مگر یہ کہیں نہیں لکھا کہ 2 پڑھو. اور پڑھ سبھی 2 رہے, 73 کے 73 فرقے 2 ہی پڑھ رہے ہیں. زدہ یہاں نہیں چلاتے کہ شیعہ 2 پڑھ رہا تو میں 1.5 پڑھوں گا. ہے جی, وہ سجدگاہ رکھتا ہے تو میں نہیں رکھوں گا, وہ آنکھیں کھولتا ہے سجدے میں تو میں بند کروں گا. یہ تاریخ ہے, یہ ساری چیزیں ہر جگہ پر ضد ہے, ٹکراؤ ہے. وہ یہ کرے گا تو میں نے, وہ تازیہ نکالے گا میں نہیں نکالوں گا, وہ علم اٹھائے گا میں نہیں اٹھاؤں گا, وہ ذوالجناح نکالے گا میں نہیں نکالوں گا. ہے کہ نہیں ٹکراؤ؟ تو بھیا شیعہ تو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں, یا تو 2.5 پڑھو یا 1.5 پڑھو. اسی کیوں پڑھ رہا؟ نہیں, نماز سب 2 پڑھیں گے. تو قرآن میں کیا لکھا ہے 2 رکعت؟ آپ ہم سے پوچھ رہے یہ حدیث کہاں ہے یہ کہ حسین پر رو تو جنت ملے گی؟ قرآن میں ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں جہاں صبح کی 2 رکعت لکھی ہے وہیں لکھا ہے. واجب ہے, دکھاؤ کہاں ہے. تم 2 رکعت دکھا دو صبح کی, ہم جنت دکھا دیں گے. مگر ہمیں پتا تم تو دکھا نہیں پاؤ گے, مگر ہم دکھا رہے ہیں. سن لیا آپ نے میری مجلس بہت دیر ہے, گھنٹے زیادہ ہو گیا ہے, بس 2-3 منٹ اور. ایک بات بتا دیجئے, بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا, خلافت بڑی چیز ہے یا جنت؟ تولیے جلدی. امپورٹنٹ کیا ہے, اہم کیا ہے, وزنی چیز کیا ہے بتائیے؟ عظیم تر کیا ہے, خلافت یا جنت؟ یہ خلافت ورسز جنت میں آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. جنت اہم ہے یا خلافت؟ آپ تھوڑا سا جواب دینے میں تکلف کر رہے ہیں, میں نہیں کروں گا تکلف. میں کہہ رہا ہوں گا خلافت بڑی چیز ہے, جنت چھوٹی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ فرشتوں نے جنت نہیں مانگی, خلافت مانگی. جنت میں تو تھے ہی وہ, اور اگر جنت خلافت سے بڑی چیز تھی تو پہلے سے ان کے پاس بڑی چیز تھی, چھوٹی کے لیے کیوں پریشان ہوئے؟ جنت کے رہنے والے فرشتوں نے, دیکھیں بھائی یہ خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے, یہ نہیں اچھا لگے گا. کیا ہوا سمجھتے بھی جائیے. ان دونوں چیزوں میں اہم کیا ہے قبلہ؟ خلافت.
چونکہ خلافت اگر بڑی چیز ہوتی نہ ہوتی تو یہ جنت والے کیوں مانگتے بھائی؟ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو نہ ہو، تو یہ تو طے ہو گیا خلافت بڑی چیز ہے جنت سے۔ تو اب کیا کروں، اس سے بڑا اور کیا میرے پاس ثبوت ہوگا؟ اب سنیے کہ یہ معصوم کی حدیث ہے، دلیل یہ ہے۔ اس خلافت کو اللہ نے کہیں پہ ڈیپینڈ کیا؟ ان کے نام بتا دو۔ نہیں سمجھا آپ نے؟ استدلال دے رہا ہوں، حدیث کا پروف کر رہا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ان لوگوں کے نام بتا دو۔ ارے بھائی کب کہا؟ زین پور میں نہیں کہہ رہا 2022 میں اللہ، اس وقت کہہ رہا ہے جب آدم بن کے اٹھا ہے، ابھی تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا آدم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ تو یہ آدم سے پہلے کے لوگ کون ہیں؟ ہیں کچھ لوگ، اب کون لوگ ہیں ابھی نہیں بتاؤں گا، ابھی میرا نقطہ پوائنٹ اور بات نامکمل ہے جہاں سے میں گفتگو کو لے کے چلا تھا۔ بلائے فرمایا کون تھے یہ لوگ جن کے نام بتانے کی جزا، بدلہ، پرائز، ایوز کیا تھا حضور؟ خلافت۔ خلافت لے لو، اب بھی نہیں سمجھے؟ ارے جن کے نام بتانے پر خلافت مل سکتی ہے ان پر رونے پر نہیں، زبان سے لفظ نکالنا آسان ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنا مشکل ہے۔ تو جن کے لیے بولتے فرشتے، اللہ نے کہا بتاؤ ان لوگوں کے نام بتاؤ، میں خلافت دے دوں گا، خلافت دے دوں گا، خلافت دے دوں گا۔ اب ذرا سا جاگیے، اپنے اندر سے نکلیے، قرآن ہے قرآن۔ کیا کہا اللہ نے؟ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام مجھے بتاؤ، نام بتاؤ، ان لوگوں کو نہیں۔ ہستیوں کو نہیں پوچھا، اس لیے کہ ہستیاں تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ نام بتا دو، خالی نام بتاؤ۔ تو نام میں وہ کرنٹ، وہ برکت، وہ نفوذ اور وہ کیفیت تھی کہ اگر فرشتے نام بتا دیتے تو اللہ خلافت ایسے قربان کر دیتا۔ لو تم نے نام بتایا، لو ابھی بیٹھے آپ چپ خاموش بیٹھے ہیں نا، ان کے نام بتا دو، لو خلافت، صدقہ، قربان، خیرات دے دی، تم نے ان کے نام بتا دیا نا، لو خلافت۔ تو تھے نا کچھ لوگ آدم سے پہلے کہ جن کی شان یہ تھی کہ اگر فرشتے نام بتا دیتے تو اللہ خلافت قربان کر دیتا۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، ڈوب کے نہیں مرا جاتا۔ جن کے ناموں میں یہ تاثیر ہو کہ اگر فرشتے بتا دے تو اللہ خلافت قربان کر دے، تو ایسے نام والے فقیروں کی اولاد سے خلافت مانگنے جاتے ہیں۔ سلوات بول دے محمد وآل محمد پر۔ یہ تھے جھوم جھوم کے، ہل ہل کے، کرسی کے پائے لرزا لرزا کے، چنگھاڑا داڑا۔ اگر علی کی خلافت چھن گئی تھی تو گئے کیوں نہیں تھے لینے کے لیے؟ خبردار، علی وہ ہے جس کے نام کے صدقے میں خلافت قربان ہوتی ہے۔ علی مانگنے جاتے ہیں اوقات، علی آتے مانگنے، کمال ہے۔ اور کمال کی بات اور کمال کی منزل یہ ہے، اب دیکھا آپ نے، بس بات رہ گئی، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کبھی ذہن عالی میں آپ کے لطیف نفیس معطر خوشبودار حافظوں میں، میموریز میں ہے، نام مس تو نہیں ہوا؟ ہمارے آپ کے باپ
ابا حضور دو لفظوں سے نوازے گئے، ایک خلیفہ ایک بشر. ویئر از نیم؟ نام کہاں ہے؟ نام کہاں ہے؟ اے مسلمانوں بتاؤ تمہارے باپ کو نام کب ملا؟ یہودیوں بتاؤ تمہارے باپ کو نام کب ملا؟ ساری کائنات سے پوچھو نام کب ملا؟ جب اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، جاگ گئے پورے. اب دے رہا ہوں خلاصہ تقریر کا. اللہ نے کہا فرشتوں جبرائیل میکائیل سب مل کے ان کے نام بتا دو، خلافت لے جاؤ. قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار تو سبحان ہے، بے عیب ہے، ہمیں نہیں معلوم کس ہستی کا کیا نام ہے. سرنڈر کر لیا فرشتوں نے، سرنڈر کر لیا. اب پڑھیے قرآن جا کر. کائنات کا پروردگار اپنے شاہکار کی طرف متوجہ ہوا. قالا انبئہم باسمائہم. آدم سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، ابھی تو نام ہی نہیں. اے میرے خلیفہ، اے بشر، اے میرے شاہکار، انبئہم باسمائہم، تو بتا دے ان فرشتوں کو ان لوگوں کے نام. اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں بیٹھے ہوں گے. اتنی جلدی مس نہ کیا کیجئے. ابھی فرشتوں سے کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ علمی بات کہہ رہا ہوں، اور اسی کے بعد رخصت لے لوں گا مصائب کی طرف. دیکھیے گا کیا کہا فرشتوں سے. کیا پوچھا تھا کرار صاحب؟ مجھے بتاؤ. انبئونی، نون وقائع کا یہ متکلم کی. انبئو امر حاضر جمع، نون وقائع کا یہ متکلم کی. یہ ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے نہیں. اور کریے آپ کیا کہا اللہ نے؟ اے فرشتوں ان لوگوں کے نام تم مجھے بتاؤ. اور جب آدم سے کہا انبئہم، آدم تم ان فرشتوں کو بتاؤ. یہ کیوں نہیں کہا آدم مجھے بتاؤ؟ دیکھو بارش کی طرح نہ برسوں کے ہریدوار میں برسی اور بنگلور میں نہیں برسی، پورے مجمع کو برسنا چاہیے. یہ اسوج ہے، بھادوے کے بادل نہ بنو کہ کہیں پڑ گئے، کہیں برس گئے، کہیں نہیں برسے. سب بولے ایک ساتھ. کیا کہا بھائی؟ اللہ کی سنت تو بدلتی نہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، تو اللہ نے اپنے خلیفہ سے کہا تم بتاؤ. یہ کیوں نہیں کہا تم بھی مجھے بتاؤ؟ اگر دو لڑکے اسٹوڈنٹ کسی پوسٹ کے لیے اپلائی کرے اور انٹرویو کی تاریخ ڈیٹ فکس ہو جائے، کال کیا جائے، بلایا جائے، ایکسپرٹ بیٹھے انٹرویو لینے کے لیے، اور پہلا طالب علم، پہلا اسٹوڈنٹ، پہلا امیدوار آئے، اس سے وہ پوچھے ہاں بھائی بتاؤ، یہ بتاؤ، یہ بتاؤ. پہلا والا کہا آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری سر، آئی ایم سوری سر، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. اسے بڑھا دے گا وہ انٹرویو لینا. اب دوسرا آیا تو کیا اب دوسرے کے موقع پہ اس سے کہے گا کہ بھائی ذرا یہ نہیں جانتا، اس کو بتا دے؟ نہیں، جو اس سے پوچھا ہے وہ اس سے پوچھے گا بتاؤ بھائی، بتاؤ بھائی. یہ اللہ نے سنت کیوں بدلی؟ فرشتوں سے کہا مجھے بتاؤ، اور خلیفہ سے کہہ رہا انہیں بتاؤ. یہ کیوں نہیں کہا مجھے بتاؤ؟ یہی تو نہیں سمجھا مسلمان آج تک. قرآن پڑھ کے اللہ خلافت کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو فرشتوں کو پڑھانا جانتا ہو. دیکھو دل سے نچوڑنا چاہتا ہوں میدان، آپ سے بابا بلوا لوں گا. حضرت آدم کو کس منزل پہ رکھا؟ خلیفہ بنایا. تو اسٹیٹس کیا مینٹین کیا؟ مینٹین یہ کیا کہ خلیفہ وہ ہوگا جو فرشتوں کو پڑھانا جانتا ہو.
فرشتوں سے پڑھتا نہ ہو. اب یہ بتاؤ آدم کی حیثیت کیا ہے؟ کہ محمد کی پیشانی کا گرا ہوا پسینے کا قطرہ. تو جب قطرے کو فرشتے نہیں پڑھا سکتے تو تیرے محمد کو جبرائیل نے کیسے پڑھایا؟ کیسے پڑھایا؟ ہے نا؟ جبرائیل نے پڑھایا رسول اللہ کو، اور پھر کہتے ہیں ہم سے بڑھا دیتے ہیں علی کو. علی کو ہم نہیں بڑھاتے، رسول کو تم گھٹاتے ہو. سنو، تمہارا رسول وہ ہے جو جبرائیل کا شاگرد ہے، ہمارا علی وہ ہے جو جبرائیل کا استاد ہے. اتنی سی بات ہے. دیٹس آل، چیپٹر کلوزڈ، ختم. یہ ہے منزل، بڑھاتے بڑھاتے نہیں. اب قرآن ہی کے وہ حقائق، وہ مواقع، وہ منازل، وہ مدارج اور وہ سچائیاں میرے پیش نظر ہیں، مگر نزاکت وقت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ دامن کو بالکل ہی سمیٹ لوں. ورنہ قرآن میں اتنے مقامات ہیں جہاں پر میرے علی کو جبرائیل کا اور فرشتوں کا استاد واضح کیا گیا ہے قرآن مجید. کبھی وقت ملے گا، ہر وقت ہر بات نہیں کہی جاتی، ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام دارت. ہر جگہ نہیں پڑھی جاتی ہر بات، ہر وقت نہیں پڑھی جاتی. یہ ہے ہدایت، ہادی اللہ انتظام کرتا ہے. بندے اپنا ہادی منتخب نہیں کر سکتے، اپنا رہبر منتخب نہیں کر سکتے. اور آپ نے دیکھا بندے جب اپنا ہادی خود بنانے لگے تو پھر وقت یہ آ جاتا ہے کہ نبی کی اولاد تک کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کیا جاتا. کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک تصادم کی کیفیت ہے نا. اللہ کے ہادی اور بندوں کے بنائے ہوئے نمائندے میں. یزید کون؟ حسین کون؟ اتنا تو ساری دنیا جانتی ہے. ایک نمائندہ الہی، نمائندہ رحمان، ایک نمائندہ شیطان. کربلا نے فیصلہ کیا، کربلا کا ججمنٹ ہے، ڈیسیزن فائنل. اب بھی اگر انسان کے سمجھ میں نہ آئے، ارے بھائی ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں حسین علیہ السلام اور یزید، حسین اور یزید مقابلہ ہوا، یزید اسلام مٹانا چاہ رہا تھا، حسین نے اسلام کو بچایا. یہ تو کہتے ہیں، مگر پھر بھی طرفداری میں یزید ہی کی کھڑے. جب اماموں کی فہرست مرتب ہوتی ہے تو شرح فقہ اکبر جیسی کتاب تک میں چھٹا امام یزید ہی لکھا ہے. حسین کا قاتل ہو چکا، اس کے بعد بھی امام ماننا نہیں چھوڑا اس کو. دیکھا آپ نے؟ یہ ہے جب ذہنیتیں بگڑتی ہیں، جب عقل پر زوال آتا ہے، جب خرد پر زنگ لگتا ہے، جب ہدایت الہی سے انسان بھٹک جاتا ہے تو کیسا قعر مذلت میں اور گمراہی کے کنویں میں ڈھکیلا جاتا ہے. اس کی مثال کربلا میں یہی لشکر یزید ہے اور یہی یزید کے طرفدار آج بھی. کمال ہے. آپ کہتے ہیں یزید کے ظلم، ارے وہ سنے ہیں صرف آپ نے جو کتابوں میں لکھے جا سکے، لیکن جو یزید کے خوف کے مارے اور اس کی طرف سے تاکید کے باوجود جو لکھے نہیں جا سکے، وہ مصائب تو ابھی سامنے آئے ہی نہیں. یہ مصائب تو وہ ہیں جو اقبال جرم کے طور پر دربار مختار میں قاتلوں نے اور ظالموں نے بیان کیے. جب شبر آیا تو حضرت مختار نے پوچھا اپنے ظلم بیان کر. جب خولی آیا اپنے ظلم بیان کر. ایک ایک آ رہا ہے. خورملا آیا اپنے ظلم بیان کر. وہی کتاب مرتب ہوتی رہی.
اب سوچئے کتنے بتایا ہوگا. مجرم کوئی پورا جرم تھوڑا ہی بتاتا ہے, ظالم اپنا پورا ظلم تھوڑا ہی بتاتا ہے, اور پھر اس کے بعد کتنی تبدیلی آئی. کیسے کیسے مظالم ہوئے ہوں گے. آپ آئیے, اب میں کربلا سے آپ اگر گزر رہے ہوں عقیدوں کے ساتھ, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ, اپنی تخلیقی تقاضوں کی روشنی میں, تو آپ محسوس کر سکیں گے. آج کی یہ خاص مجلس ایک چھوٹی شہزادی کے حوالے سے ہوتی جس کا نام بچے بچے کی زبان پر بڑا رواں ہے, سکینہ. سکینہ نام نہیں ہے, لقب ہے, ٹائٹل ہے, یہ کالنگ نیم ہے, یہ پکارنے والا نام. سکینہ توجہ کیجئے گا, کیا ہے سکینہ؟ صفت مشبہ ہے, مؤنث, سکون سے بنا ہے, جو ہمہ وقت سبب سکون ہو. حسین کے دل کو سکون دینے والی بچی سکینہ. اصل میں نام فاطمہ ہے. 4 بیٹیاں ہیں فاطمہ, چاروں فاطمہ, فاطمہ 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 فاطمہ. شناخت کی وجہ سے صفتیں لگائی گئی. فاطمہ کبریٰ, فاطمہ وسطیٰ, فاطمہ صغریٰ, فاطمہ صغیرہ. فاطمہ صغیرہ انہی شہزادی کا نام ہے جنہیں سکینہ کہتے ہیں. امام فرماتے جب تک سکینہ میرے سینے پہ نہ آ جائے حسین کو نیند نہیں آتی. ایک نسبت آپ کو بتا دو, ماشاءاللہ آمادہ ہیں, ایام ازاں ہیں, آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں, اور آپ سوچ رہے چند ایام ہیں کہ مولا ہمارے ازاں خانوں میں موجود ہیں, ہماری مجلسوں میں موجود ہیں. 10-12 دن کے بعد وہ مہمان جو چاند رات کو ہمارے ازاں خانوں کی زینت بنا تھا وہ رخصت ہو جائے گا. بس 2 یا 3 منٹ مصائب کے ہیں. تابوت برآمد ہوتا ہے نا, تابوت آئے گا. غور کریے گا, وہ ایک روایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. سکون, وجہ سکون سکینہ. 3 بیٹیاں ہیں میرے مولا کو اللہ نے عطا فرمائی, مگر میں نے روایت دیکھی کہ حسین آخر عمر میں جب آپ کا سینہ شریف 53 اور 54 سال کا ہوا تو نماز شب میں بے اختیار ہاتھ اٹھا کے اور رو کے کہتے تھے پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے. لوگ ہوتے تھے چاہنے والے, حسین کا گریہ, تضرع, آہوزاری, نماز شب, تہجد گزاری, حسین کا گڑ گڑانا, بارگاہ الہی میں طلب کرنا, ایک بیٹی دے دے. تو ایک روز چاہنے والے نے پوچھا مولا اللہ نے آپ کو 3 بیٹیاں عطا کی ہیں, 4تھی بیٹی کیوں طلب کرتے ہیں؟ تو دیکھا راوی کے چہرے کو, ہاتھ پکڑا, لے کے چلے بیت الشرف پہ لائے, کا سوال کرو. انہیں وہی سوال دہرایا. آپ نے کہا سن, میری بڑی بیٹی ہے فاطمہ کبریٰ, اس سے چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ صغریٰ. میری بڑی بیٹی میری نانی کی شبیہ ہے, میری چھوٹی بیٹی میری ماں کی شبیہ ہے, اور جو کرے آپ, اور میری تیسری بیٹی میری دادی کی شبیہ ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوتے. میں کربلا میں جب ذبح کیا جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی مجھ پر ماتم کرے اور روئے. کبریٰ تو آ نہیں سکتی باہر, صغریٰ تو آ نہیں سکتی باہر, بڑی بیٹیاں تو آ نہیں سکتی, اس لیے ایک بیٹی مانگ رہا ہوں. مجھے بالکل وہی روش نظر آئی جیسے حسن و حسین کے ہوتے ہوئے مولا کائنات نے عباس کو مانگا. اللہ کی بارگاہ پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے. تو اب عباس علی کی تمنا, سکینہ حسین کی تمنا, اور ان دونوں شخصیتوں میں رشتہ پیار. وہ چچا, یہ بھتیجی. نہ بھتیجی کو چچا کے بغیر قرار ہے اور نہ چچا کو بھتیجی کے بغیر تسکین ہے.
کتنی محبت ہے. ارے زندگی کی محبتیں تو ہوں گی. اہل بیت کے گھرانے میں یہ رشتہ بڑا معتبر مانا گیا ہے. ابو طالب محمد، چچا اور بھتیجے، زینب و علی اکبر، پھوپھی اور بھتیجا، سکینہ اور عباس. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں چھلک گئی ہیں. یہ ساری محبتیں ہم نے دیکھی مگر بقید حیات ان کا مظاہرہ ہوتا رہا. لیکن سکینہ اور عباس کی محبت بعد شہادت بھی ظاہر ہوتی رہی. وہ ایک ظہور بتانا چاہتا ہوں. اور کریے، آج 26 صفر ختم ہو گئی. اہل بیت راہ مدینہ میں شام سے چھوٹ کر کربلا کے چہلم بنا کر زینب و سید سجاد لٹا ہوا قافلہ نانا کے مزار پہ لے جا رہے ہیں. آج مدینے کی طرف راستے میں ہے یہ غریبوں کا کارواں، یہ لٹے ہوئے آل رسول کا کارواں، یہ ذریت رسول کا قافلہ. مگر یہ رہائی کیسے ملی؟ بس سکینہ اور عباس چچا بھتیجی کی محبت آپ کو اور رابطہ بتانا چاہتا ہوں. میری طرف دیکھتے رہیے، پھر تابوت کی زیارت کیجیے گا. بس 2 منٹ غور کریے. یہ رہائی کیسے ملی؟ اب وقت نہیں ہے. یزید ڈرا. جناب سکینہ کی شہادت کے بعد شام میں انقلاب برپا ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے یزید کے مخالف ہو گئے. یزید ڈرا کہ کہیں حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے. سید سجاد کو بلایا اور ایک حداد کو بلایا. ہتھکڑیاں کاٹی گئی، بیڑیاں کاٹی گئی، گلے کا خاردار توق نکالا گیا، کمر کا لنگر نکالا گیا. سید سجاد آزاد ہو گئے. یزید نے کہا حسین کے بیٹے شام میں رہیے گا یا مدینے جانا پسند فرمائیے گا؟ اہتمام کر دوں، سواری کا انتظام کر دوں؟ سید سجاد نے کہا یزید جب تک پھوپھی سے نہ پوچھ لو ان کی رائے کیا میں تجھے نہیں بتا سکتا. کہ تو پوچھ لیجئے. سید سجاد پھوپھی کے پاس ہے. زینب بے اختیار انتظار کر رہی ہے سید سجاد کا. جیسے سید سجاد آئے زینب دوڑ کر لپٹی اور لپٹ کر سینے سے چپکا لیا. پیشانی چوم کے کہا میرے لال دربار سے آ گیا؟ کہا پھوپھی اماں میں دربار سے آ گیا، ہمیں آزادی کا پروانہ مل گیا. پھوپھی اماں یزید نے پوچھا ہے مدینے جائیے گا یا شام میں رہنے کا ارادہ؟ جناب زینب کہتی ہے میرے سجاد یزید کو جا کے حکم دو کہ ایک گھر خالی کرے اور سامان عزا فراہم کرے. اور کریے گا ہم ابھی اپنے شہیدوں پر رو نہیں پائے. سال بھر گزر گیا. آپ کتنے مقدر والے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی 2 مہینے 8 دن مسلسل روتے ہیں. مگر پوچھو اس زینب سے جس نے بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے تھے. اجرکم علی الحسین، پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. غور کریے گا آپ. سید سجاد یزید کو حکم دو کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس آئے. بس عزیزوں چند لمحے ہیں، چند فکرے ہیں، جملے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. بہت روئیے گا، ذرا سا اپنے آپ کو شام پہنچا دیں. عباس جری اور سکینہ کی محبت شہادت کے بعد بھی یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں. اب صاحب تبرکات جو لٹے ہوئے تھے، مسند رسول، گہوارہ، چھنے ہوئے گوشوارے، بالیاں، بندے، علی اصغر کا وہ کرتا جس پر خون اگلا ہوا تھا، واپس آئے. چادروں کی گٹھڑی واپس آئی. جناب زینب نے چادریں، صاحبہ نے چادر کو بانٹ دی. آخر میں شہداء کے سر آئے جو مال خانے میں جمع تھے، صندوقوں میں تھے. ایک ایک سر کو صندوق سے نکالا گیا. آیا سب سے پہلے امام حسین کا سر آیا. آمادہ ہے، سر آیا. جناب زینب نے بڑھ کے لیا. جناب علی اکبر کا سر آیا.
جناب لیلا نے بڑھ کے لیا، جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروا نے بڑھ کے لیا، ایک ننھا سا سر آیا جناب رباب نے بڑھ کے لیا، ایک ایک سر کو ایک بی بی نے آگے بڑھ کے لیا، اپنے اپنے وارث کو ہر بیوی نے لیا۔ غور کریے گا، روتی رہی، تھوڑی دیر گزری کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے، ہوشیار، خبردار، اب وہ آ رہا ہے جس کی ہیبت سے ظلم کی آنکھوں میں اندھیرا آتا تھا، اب حسین کے لشکر کا علمبردار آ رہا ہے، اب غازی کا سر آ رہا ہے۔ وہ صندوق میں تھا، صندوق کھولا گیا، سر کو نکالا گیا، سر کو دیکھا گیا تو بڑی بڑی آنکھیں، عین اللہ ہی آنکھیں، عین اللہ کے پسر ہے عباس، نور نکل رہا ہے آنکھوں سے۔ محمد باقر آپ کے پاس سے امام 4 سال کا سن ہے، سید سجاد کے پہلو میں بیٹھے ہیں، جب یہ سر آتے دیکھا تو آگے بڑھے، غور سے دیکھا، بڑی بڑی آنکھیں، تدبیر نکل رہی ہے، سر آگے بڑھتا رہا، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، سر آگے بڑھتا رہا، آنکھیں کھلی ہوئی ہے، جیسے قید خانے کے قریب آیا سر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ آپ رونے میں تکلف کر رہے ہیں، وہ بڑی بڑی آنکھیں بند ہو گئی۔ محمد باقر تیز رفتاری کے ساتھ واپس ہوئے، جناب زینب کے قدموں میں گرایا، دادی اماں، کہا میرے لال کیا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ کہا بیٹے کیوں پوچھا چاہ رہے ہو؟ کہا معاوضہ دے گا۔ کہا کیا معاوضہ دے گا؟ کہا اماں جب یہ قید خانے سے آیا ہے، خزانے سے آیا تو آنکھیں کھلی ہوئی تھی، راستے پر آنکھیں کھلی تھی، مگر قید خانے کے قریب جیسے ہی آیا اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ارے زینب کی چیخ نکل گئی، میرے لال یہ تیرے چھوٹے دادا کا سر ہے۔ یہ حجاب زینب ہے، ہم بے ردا ہیں، یہ غازی ہے، غیرت دار غیور ہے، اس لیے آنکھیں بند کر لی۔ توجہ جانا، سر آگے بڑھا۔ حضرت عباس کے سر کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہر بیوی نے باری باری دوسری بیوی سے لیا۔ پہلے سر جو آئے تھے ایک ایک بیوی لے کے بیٹھ گئی تھی، مگر عباس کا سر گردش میں تھا، کبھی کبرا نے لیا، کبھی رقیہ نے لیا، کبھی لبابہ نے لیا، کبھی زکیہ نے لیا، کبھی فضہ نے لیا، کبھی فروا نے لیا، کبھی لالا نے لیا، کبھی زینب نے لیا، کبھی کلثوم نے لیا، اور ہر بیوی رو کے کہہ رہی تھی عباس تم چلے گئے، ہمارے ہاتھوں میں رسن بن گئے۔ اے غیور غازی، تم نہ رہے تو آل رسول پہ تباہی آ گئی۔ میرے غیور غازی، ایک ایک بیوی۔ اب راوی کہتا ہے کہ قید خانے میں کوہرام بپا تھا، سید سجاد نے منظر کا جائزہ لیا، ماحول کو دیکھا، محسوس کیا کہ کہیں سیدانیاں مر نہ جائے، آگے بڑھے، پھوپھی اماں مجھے میرے چچا کا سر دے دو۔ سر لیا اور اندھیرے کی طرف چلے، وہ مجلس ختم ہو رہی ہے، تابوت آنے والا ہے، ابھی چند منٹ گزرے تھے، زینب نے آواز دی، نادت میں سوالا سوتے ہاں، آپ بلند آواز سے پکاری اماں کی کنیز فضہ، لبیک ثانیہ جا رہا، میں حاضر ہوں بیوی۔ کہا فضہ دیکھ رہی ہو یہ زلزلہ کیسا آ رہا ہے، یہ قید خانے کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، سکون ٹکرا رہا ہے، زلزلہ کیسا آ رہا ہے؟ فضہ نے کہا میں بھی محسوس کر رہی ہوں۔ سن لیا آپ نے، مجلس ختم ہو گئی ہے، مجلس ختم ہو گئی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے ماں کی کنیز فضہ دیکھ رہی ہو زلزلہ؟ کہا دیکھ تو رہی ہو۔ کہا جانتی ہو ایسا تو نہیں ہے، ذرا فضہ جا کے دیکھو، اندھیرے قید خانے میں کئی میرے سجاد نے عباس کا سر سکینہ کی قبر پہ تو نہیں رکھ دیا؟ ارے سکینہ اپنے مزار میں کروٹیں لے لے کر اپنے چچا کو اپنی پسلیاں دکھا رہی ہے، اے چچا ارے آپ لڑ رہے تو دادی کی طرح ہماری پسلیاں ٹوٹ گئے، پھوپھیوں کی ردائیں چھن گئے، پہلے بے پردہ ہو گئے، بازاروں دیا واہ سکینہ۔
عطا